اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ میں کیا چیز سچ ہے کیا چیز جھوٹ، اس کا فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ پیغمبر اسلام کی رحلت 632 عیسوی روایت کے مطابق 11 یا 12 ہجری ربیع الاول کے مہینے، جس وقت پیغمبر اسلام کی تجہیز و تکفین کا سلسلہ جاری تھا، اس وقت ثقیفہ بنی سعدہ کا واقعہ ہوا۔ ثقیفہ بنی سعدہ میں یہ بحث جاری تھی کہ پیغمبر اسلام کے بعد مسلمانوں کا لیڈر اور حکمران کون ہوگا۔ کافی اختلاف اور بحث اور تکرار کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ قریش میں سے حضرت ابوبکر ہمارے حکمران ہوں گے، اور ان کی بیعت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ اور اس کے اگلے روز حضرت ابوبکر نے مسجد نبوی میں اپنی خلافت کا پہلا خطبہ دیا اور ان کی خلافت کا آغاز ہو گیا۔ حکومت کے ابتدائی دنوں میں حضرت ابوبکر کو بہت سارے مسائل کا سامنا تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ بیعت کا تھا۔ بیعت سے فارغ ہونے کے بعد حضرت ابوبکر نے اپنی فوج کو منظم کرنے کی کوشش کی۔ حضرت اسامہ بن زید کی سرکردگی میں ایک لشکر تیار کیا اور اس کو روانہ کیا، اور اس کے علاوہ تقریباً 11 حصوں میں فوج کو تقسیم کی اور مختلف علاقوں میں روانہ کیا۔ تقریباً پہلے مہینے سے مسیلمہ کذاب، طلیحہ اور سجاب بن حارث، جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا، انہوں نے اب بغاوت شروع کر دی اور ان کی سرکوبی کے لیے جماعتیں بھی روانہ ہو گئی۔ خلافت کے چوتھے ماہ حضرت فاطمہ بنت محمد کا انتقال ہو گیا۔ حضرت فاطمہ اور حضرت ابوبکر کے درمیان جتنے بھی اختلافی گفتگو ہوئی وہ ان 3 ماہ کے درمیان میں ہوئی، اور اس کے علاوہ حضرت علی کی بیعت کا مسئلہ اور جتنے بھی اختلافی مسائل ہیں اکثر ان کے واقعات بھی ان 3 مہینے میں ہو گئے تھے۔ تقریباً ماہ شوال میں حضرت خالد بن ولید نے مالک بن نویرہ کو قتل کر دیا، اور اس سے اگلے ماہ مسیلمہ کذاب کا بھی خاتمہ کر دیا۔ تقریباً ذی الحجہ تک پورے عرب کی بغاوتیں ختم ہو چکی تھیں، ان پر قابو پا لیا گیا تھا۔ 634 عیسوی 13 ہجری جنگوں کا سلسلہ بصرہ اور شام تک پہنچ چکا تھا۔ اسی دوران 634 عیسوی 13 ہجری جمادی الثانی کو حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا، اور اختتام خلافت کے ساتھ ہی حضرت ابوبکر کے وصیت نامے کے مطابق حضرت عمر خلیفہ ٹھہرے، اور اس طرح حضرت عمر کی خلافت کا آغاز ہو گیا۔ حضرت عمر نے 634 عیسوی 13 ہجری تقریباً 12 جمادی الثانی کو مسند خلافت سنبھالی۔ 635 عیسوی 14 ہجری دمشق فتح ہوا، یزید بن سفیان شام کا گورنر بنا۔ 636 عیسوی 15 ہجری مشترکہ دشمن کے سبب پرشین کنگ یزدگرد اور رومی کنگ ہرکلیس نے اتحاد کر لیا، مگر مکمل ہم آہنگی نہ ہونے کے سبب مسلمانوں نے فائدہ اٹھایا۔ حضرت خالد بن ولید کی سربراہی میں رومی فوج سے جنگ ہوئی، جسے جنگ یرموک کہا جاتا ہے۔ اس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور رومی فوج شکست خوردہ ہو کے وہاں سے نکل گئی۔ 15 ہجری میں بہت سارے واقعات ہوئے۔ جنگ یرموک کی فتح ہوئی، حضرت سعد بن عبادہ کا انتقال ہوا، تقریباً ماہ رجب میں۔ شوال کے مہینے میں جنگ قادسیہ واقعہ ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 11ویں زوجہ حضرت میمونہ بنت حارث عامر کی وفات ہوئی۔ اسی سال ہند بنت عتبہ زوجہ سفیان بن حرب اور والدہ معاویہ بن سفیان کا انتقال ہوا۔ 637 عیسوی 16 ہجری شام کی مکمل فتح ہوئی، تقریباً یروشلم میں کاروائیاں ہوئی اور یروشلم بھی فتح ہو گیا۔ ہجری 15 تک حضرت عمر نے اپنے سگے کو باقاعدہ کر لیا تھا، چھاونیاں قائم ہو چکی تھی، فوج کی تنخواہوں میں بھی مناسب اضافہ کر لیا گیا تھا۔ رجب کے مہینے میں تعمیر کوفہ ہوئی اور ابو موسیٰ اشعری کو پہلا گورنر کوفہ مقرر کر لیا گیا۔ 16 ہجری کے واقعات میں ربیع الثانی کو بصرہ کی چھاونی کی تعمیر ہوئی۔ 16 ہجری شوال بیت المقدس فتح ہوا۔ 16 ہجری ذقت کے مہینے میں حضرت ماریا قبطیہ کا انتقال ہو گیا۔ 638 عیسوی 17 ہجری روایت کے مطابق حضرت عمر حضرت علی کو مدینہ میں اپنا قائم مقام بنا کر بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئے۔ یروشلم میں قیام کے دوران حضرت عمر نے یہودیوں کی آبادکاری کے انتظام کا جائزہ لیا۔ مخصوص علاقوں میں یہودیوں کی درخواست پر یہودی خاندانوں کو آبادکاری کی اجازت دے دی گئی، جس سے یہودی بہت خوش ہوئے۔ 638 عیسوی 17 ہجری میں عرب میں قحط سالی شروع ہوئی۔ مدینہ میں کھانے کے ذخائر ختم ہونے لگے، جس کے ازالے کے لیے حضرت عمر نے عراق اور شام سے اناج منگوا کر انتظام کیا۔ اسی سال شام میں طاعون کی وبا پھیلی۔ حضرت عمر ابھی شام کے راستے پر ایلیت کے مقام پر تھے جب ابو عبیدہ بن جراح کا پیغام ملا کہ یہاں طاعون کا شدید خطرہ ہے، آپ واپس آ جائیں۔ 638 عیسوی 17 ہجری جمادی الاول کے مہینے میں احواز فتح ہوا۔ 17 ہجری جمادی الثانی کے مہینے میں مسجد نبوی کی توسیع کا کام کیا گیا۔ 17 ہجری شعبان کے مہینے میں واقعہ جلولہ پیش آیا۔ 17 ہجری شوال کے مہینے میں حضرت عمر اور حضرت ام کلثوم کا نکاح ہوا۔ بعض کے مطابق یہ حضرت فاطمہ کی بیٹی تھی جن سے حضرت عمر نے نکاح کیا، اور بعض کے مطابق یہ حضرت ابوبکر کی بیٹی تھی جن کی والدہ حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد حضرت علی کے نکاح میں تھی۔ اسی سال 17 ہجری کو ہجری کیلنڈر کا اجرا بھی کیا گیا۔ 639 عیسوی 18 ہجری کو بہت سارے واقعات پیش آئے۔ بیت المقدس کے بہت سارے علاقے فتح ہو گئے۔
مصر میں بھی بہت ساری کارروائیاں شروع ہو چکی تھی۔ تقریباً 13 ہجری سے ابو عبیدہ بن جراح کو شام کا گورنر بنا کر بھیجا گیا تھا، مگر وہاں طاعون کی وبا پھیلنے سے کافی سارے سپاہی اور ابو عبیدہ بن جراح سمیت انتقال کر گئے، جس کے بعد شام کا گورنر معاذ بن جبل پھر طاعون کے سبب ان کی وفات کے بعد یزید بن ابو سفیان گورنر مقرر ہوا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے حضرت معاویہ کو شام کا گورنر مقرر کیا۔ جب شام میں طاعون کی وبا کا خاتمہ ہوا تو اس کے بعد حضرت عمر نے شام کا سفر کیا، انتظامی حوالے سے بہت سارے فیصلے لیے۔ 640 عیسوی 19 ہجری کو بہت سارے واقعات پیش آئے، جن میں سب سے بڑا واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے حکومتوں میں اپنے سکے جاری کیے۔ اسی سال تقریباً حضرت معاویہ کی حکومت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ شام کے بہت سارے علاقے جو باقی رہ گئے تھے وہ بھی فتح ہو گئے، فلسطین کے بہت سارے علاقے فتح ہو گئے، اور فارس کے بہت سارے اگلے علاقے بھی فتح ہو گئے جو کہ ان کی حکومتوں سے بہت آگے تھے۔ 641 عیسوی 20 ہجری کو حضرت عمر نے بیت المال قائم کیا اور سالانہ کی بنیاد پر وظائف دینے کا اہتمام بھی شروع کیا۔ اس بیت المال کے تحت غریبوں، ضرورت مندوں، حتیٰ کہ بچوں کو بھی معاشی مدد کی جاتی تھی۔ مصر میں الیگزینڈریا کی فتح بھی اسی سال ہوئی۔ 641 عیسوی 20 ہجری کو حضرت عمرو ابن عاص کی سربراہی میں فوج تقریباً مصر کے درمیان تک پہنچ چکی تھی۔ اسی سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں زوجہ حضرت زینب بنت جہش کا انتقال ہوا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ اسی سال روم کے بادشاہ ہرقل کا بھی انتقال ہو گیا۔ 642 عیسوی 21 ہجری کو فارس میں رے کے علاقے کے مارکے ہوئے۔ قادسیہ کی جنگ کے بعد مسلمانوں کی پیش قدمی جاری تھی اور پرشین کنگ یزدگرد سوئم کی فوج ابھی تھوڑی سی باقی تھی۔ اس کے تحت مسلم فوج اور یزدگرد سوئم کے درمیان مارکا نہاوند ہوا، جس میں یزدگرد سوئم کو شکست ہوئی اور وہ مرو کی جانب بھاگ گیا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ فوج جمع نہیں کر سکا۔ 642 عیسوی 21 ہجری کو حضرت خالد بن ولید کا شام کے شہر ہمس میں انتقال ہو گیا۔ 643 عیسوی 22 ہجری ایران کے بعد آذربائیجان کے بہت سارے علاقے فتح ہونا شروع ہو گئے اور مسلم فوج روس کے بہت سارے علاقوں میں پہنچنا شروع ہو گئی۔ 644 عیسوی 23 ہجری کو فارس، کرمان، سستان، مکران کے بہت سارے علاقے فتح ہو چکے تھے۔ اسی سال حضرت عمر خالق کے حقیقی سے جا ملے اور ان کے حکم کے مطابق شورا قائم کی گئی اور اس شورا کے تحت حضرت عثمان خلیفہ مقرر ہوئے اور ان کی خلافت کا آغاز ہو گیا۔ حضرت عمر کے دور حکومت میں بہت سارے کام سر انجام پائے۔ فوج کے ہیڈ کوارٹر قائم کیے گئے، پولیس کا نظام قائم کیا گیا، تنخواہوں کے ساتھ مؤذن اور پیش امام مقرر کیے گئے، بہت سارے علاقوں میں گورنر مقرر ہوئے، مدینہ، بصرہ، کوفہ وغیرہ میں نہریں بنائی گئی، زراعت کی بہتری کے لیے ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوا۔ حکومت مرکزی ہوتی تھی جس کے تحت صوبائی حکومتیں تھیں جو کہ گورنر کے تحت چلتی تھی، پھر گورنر کے ماتحت ضلع جات کے لیے امیر ہوتے تھے۔ گورنر اور امیر کا انتخاب خلیفہ کے پاس ہوتا تھا۔ گورنر اور امیر کے علاوہ خطیب، چیف سیکرٹری، خطیب الدیوان، ملٹری سیکرٹری، صاحب الخراج، ریونیو کلیکٹر، صاحب الاحادث، پولیس چیف، صاحب بیت المال، ٹریجری آفیسر، قاضی، چیف جج کے عہدے تھے۔ بعض صوبائی درجہ پر کمانڈر ان چیف مقرر ہوتا تھا۔ ہر عہدے پر تقرری تحریری ہوتی تھی اور یہ تحریر مسجد میں سب کے سامنے پڑھی جاتی تھی۔ حضرت عمر کی خلافت 13 صوبوں میں تقسیم تھی، جن میں مکہ، مدینہ، بصرہ، کوفہ، جزیرہ ایلیا، شام، مصر بالی، رام اللہ، فارس، خراسان اور آذربائیجان۔ سرکاری ملازمین کے احتساب کے لیے اپنے اسلامی بھائی محمد بن مسلمہ کی قیادت میں انتظامی کوٹ قائم کی گئی۔ حضرت عمر نے نجران اور خیبر کے یہود و نصارہ کو یروشلم میں قیام کی اجازت دے دی، مگر حجاز میں چند دن سے زیادہ قیام سے منع کر دیا۔ 646 عیسوی 25 ہجری کو مسلمانوں کی فوجیں خراسان سے آگے جا چکی تھی۔ مرکزی ایشیا میں کارروائیاں شروع ہو چکی تھی۔ افغانستان، آذربائیجان سے آگے ترکمانستان تک مسلمانوں کی فوجیں جا چکی تھی۔ حضرت عمر کے آخری وقت میں کوفہ میں سعد بن ابی وقاص گورنر تھے، بصرہ میں ابو موسیٰ اشری، شام میں معاویہ بن ابی سفیان، مصر میں عمرو ابن عاص گورنر مقرر تھے۔ تقریباً حضرت عثمان نے پہلے ہی سال کوفہ میں سعد بن ابی وقاص کو معزول کر کے اپنے رشتہ دار ولید بن عقبہ کو اس کی جگہ مقرر کیا۔ بصرہ میں موسیٰ اشری کی جگہ چچا زاد بھائی عبداللہ بن عامر کو مقرر کیا۔ مصر میں عمرو ابن عاص کی جگہ عبداللہ ابن سعد بن ابی سرح کو مقرر کیا۔ شام میں معاویہ کو برقرار رکھا۔ مغیرہ بن شیبہ کو بھی کوفہ اور بصرہ سے ہٹا کر آذربائیجان اور آرمینیا کی جانب سرکاری حکمران کے طور پہ بھیج دیا۔ 647 عیسوی 26 ہجری کو افریقہ میں کارروائیوں کے درمیان بہت سا مال مسلمانوں کے ہاتھ آیا، جو کہ مدینہ میں خلیفہ کی طرف بھیج دیا گیا۔ اس مال کے آنے کے بعد حضرت عثمان نے تقریباً کئی لاکھ درہم مروان کو دیے، کئی لاکھ الحارث بن حکم کو، تقریباً لاکھ کے قریب زید بن ثابت کو دیے۔ اس تقسیم پر حضرت ابوذر غفاری نے اعتراض کیا اور آیات اور احادیث سنائی، ذخیرہ اندوزی پر تنقید کی، جس کے سبب ابوذر غفاری کو دمشق
دمشق روانہ کر دیا گیا۔ اسی سال رمضان میں مسجد نبوی کی توسیع کا کام بھی کیا گیا۔ 648 عیسوی 27 ہجری کے دوران حضرت عثمان کے خلاف مختلف علاقوں سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی۔ 648 عیسوی 27 ہجری وہ سال ہے جب شام کے گورنر معاویہ نے بہت سارے بحری بیڑے تیار کیے اور بحری جنگ کا آغاز بھی شروع کر دیا۔ 648 عیسوی 27 ہجری وہ سال ہے جب عبید اللہ ابن زیاد کی پیدائش ہوئی۔ 650 عیسوی 29 ہجری قبرص پر حملے کرنے کے لیے بحری بیڑے کی تیاری کا حکم جاری کر دیا گیا اور ان کی تعداد کو بڑھانے کا کہا گیا، کیونکہ حضرت معاویہ نے یہ محسوس کر لیا کہ روم پر اگر حملہ کرنا ہے تو بحری فوج کا ہونا اور بحری سامان کا ہونا بہت ضروری۔ 29 ہجری کے دوران بصرہ میں کھودی گئی بہت بڑی نہر کی تکمیل ہوئی۔ 29 ہجری کے دوران حضرت معاویہ اور حضرت ابو ذر غفاری کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو گئے اور ان اختلافات کی بنیاد پر حضرت معاویہ نے حضرت ابو ذر غفاری کو شام سے واپس مدینہ بے دخل کر دیا، اور اسی سال تقریباً 29 اور 30 ہجری کے درمیان حضرت عبداللہ ابن مسعود کا انتقال ہوا اور ان کا مدفن جنت البقیع مدینہ قرار پایا۔ 651 عیسوی 31 ہجری ایک قرآن پر اجماع ہوا۔ اس سال ابو سفیان اموی کی وفات ہوئی جو امیر معاویہ کے پدر اور یزید کے دادا تھے۔ تقریباً اس سال مدینے سے قرآن کے سرکاری طور پر پہلی کاپی تیار کی گئی اور مزید کاپیاں تیار کر کے تمام ماتحت علاقوں میں بھیج دی گئی۔ 652 عیسوی 32 ہجری اس سال حضرت عثمان کی خلافت کے متعلق بہت سے لوگوں نے اور قبیلوں نے بیزاری کا مظاہرہ کیا اور احتجاج شروع ہوئے۔ الحکم کی وفات ہوئی اسی سال، عبد الرحمن بن عوف اور ابو دردہ کی وفات بھی اسی سال ہوئی۔ 652 عیسوی 32 ہجری کو مدینہ آنے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری کے حکومت کے ساتھ اختلافات جاری رہے۔ ان اختلافات کی بنیاد پر حضرت ابو ذر غفاری کو صحرائے ربضہ میں ملک بدر کر دیا گیا۔ 653 عیسوی 33 ہجری کو حضرت ابو ذر غفاری کی ربضہ میں وفات ہو گئی۔ حضرت عباس کی وفات بھی اسی سال ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا انتقال بھی اسی سال ہوا۔ بعض روایت کے مطابق عبداللہ ابن سبا جو ایک یہودی تھا جس نے اسلام قبول کیا اور حضرت علی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی سمجھ کر لوگوں کو اس بات پر اکسانے لگا کہ خلافت پر علی کا حق ہے، کب تک علی خلافت سے الگ رہیں گے۔ وہ بصرہ، کوفہ، شام، مصر تک گیا اور خلیفہ کے خلاف نفرت پیدا کرتا رہا، جس کے سبب لوگ اپنے گورنروں سے متنفر ہونے کا اظہار کرنے لگے۔ 654 عیسوی 34 ہجری کو حضرت مقداد بن الاسود کا انتقال ہوا۔ 655 عیسوی 35 ہجری کو اہل کوفہ کی بغاوت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بعض کے مطابق عبداللہ ابن سبا حج کے بہانے مصر سے مدینہ آیا اور ہمراہ باغیوں کو بھی لایا اور سازشی خط و کتابت کے ذریعے دیگر علاقے کے لوگوں کو جمع کرانے میں کامیاب رہا۔ حضرت علی کے پاس یہ لوگ آئے، حضرت علی نے ان کا مشورہ ماننے سے انکار کیا۔ آخر کار محمد بن ابو بکر کے پاس آئے، خلیفہ سے اپنے مصر کے گورنر کی شکایت کی اور ان کے بدلے محمد بن ابو بکر کو مقرر کرنے کی درخواست کی۔ خلیفہ نے گورنر کو معزول کر کے محمد بن ابو بکر کو نیا گورنر مقرر کر دیا۔ قافلہ روانہ ہوا تو پیچھے خلیفہ کی طرف سے ایک خط موجودہ گورنر مصر کو پہنچایا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ جیسے ہی محمد بن ابو بکر مصر آئے اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ خط یا خبر قافلے والوں کو معلوم ہو گئی اور وہ مصر سے پہلے ہی واپس مدینے آ گئے۔ واپس آنے کے بعد انہوں نے خلیفہ سے اس حرکت کی وجہ پوچھی اور غم و غصے کا اظہار کیا۔ ان لوگوں نے حضرت علی کو خلافت کے لیے اکسایا لیکن ناکام رہے۔ طلحہ و زبیر کو بھی اکسایا مگر ناکام رہے۔ آخر میں انہوں نے خلیفہ پر دھاوا بولنے کا ارادہ کر لیا۔ بعض کے مطابق یہ ساری سازشیں عبداللہ ابن سبا کی تیار کردہ ہیں جس نے محبان علی کا لبادہ اوڑھ کر حکومت گرانے کی سازش کو عملی جامہ پہنایا۔ 656 عیسوی 36 ہجری کو حضرت عثمان کو بلوائیوں نے قتل کر دیا۔ حضرت عثمان کے قتل کے بعد حضرت علی کی خلافت کا آغاز ہو گیا، لیکن اس کے تقریباً 7 دن بعد، کیونکہ 7 دن تک یہ فیصلہ ہوتا رہا کہ حضرت عثمان کے بعد مسند خلافت پر کون بیٹھے گا اور کون اس کا اہل ہے۔ کافی طویل بحث کے بعد حضرت علی کے پاس کئی بار رجوع کیا گیا لیکن اس دوران حضرت علی نے انکار کر دیا۔ آخر کار شدید احتجاج اور اپیل پر حضرت علی آئے اور انہوں نے بیعت لی۔ جب حضرت علی کی خلافت کا سلسلہ شروع ہوا، مسلمانوں میں مختلف طرح کے اختلافات بھی شروع ہو گئے۔ اختلافات کا ایک نیا سلسلہ جاری ہوا۔ مسلمان تقریباً 2 سے 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک وہ لوگ تھے جو حضرت علی کے حامی تھے جنہیں شیعان علی کا نام دیا گیا۔ دوسرا وہ گروہ تھا جو قصاص عثمان کا مطالبہ کر رہا تھا۔ تاریخ میں ایسے لوگوں کو شیعان عثمان سے مخاطب کیا گیا۔ اور تیسرے وہ تھے جو حضرت معاویہ کے حمایت میں تھے، ان کو شیعان معاویہ کا نام دیا گیا۔ جیسے حضرت علی کی خلافت کے دن گزرتے گئے، حضرت علی پر دباؤ بڑھتا چلا گیا۔ کچھ لوگ حضرت علی کو شہادت کا ذمہ دار ٹھہرانے لگے یا حضرت علی سے حضرت عثمان کا قصاص کا مطالبہ شروع ہو گیا۔ جنگ جمل انہی خیالات کا حتمی نتیجہ تھی، جس میں حضرت عائشہ کی قیادت میں ایک لشکر جمع ہوا جس نے حضرت علی سے جنگ کی۔ شکست کے بعد
حضرت عائشہ کو 40 خواتین جنہیں مردوں کے لباس میں ہمراہ کر کے مدینہ پہنچایا گیا۔ جنگ جمل تقریباً جمادی الثانی کو ہوئی۔ روایات کے مطابق جنگ جمل میں مروان بن حکم کو گرفتار کر لیا گیا۔ امام حسن و حسین کی سفارش پر حضرت علی نے اسے آزاد کر دیا، تو اس پر حسنین شریفین نے عرض کی کہ مروان اب آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہے، جس پر حضرت علی نے کہا کہ قتل عثمان کے بعد بھی یہ بیعت کر چکا ہے، اس کا ہاتھ یہودی قسم کا ہاتھ ہے، اگر یہ بیعت کرے گا تو بری طرح سے توڑ دے گا، اسے بھی حکومت ملے گی مگر مختصر وقت تک، اس کے 4 بیٹے بھی حکمران ہوں گے، بہت جلد امت اسلامیہ اس سے اس کی اولاد سے بدترین دکھ دیکھنے والی ہے۔ حضرت علی سے قبل یہ روایت تھی کہ وظیفہ انصار کی نسبت مہاجرین کو زیادہ ملتا تھا، یا جنگ بدر میں شمولیت کرنے والوں کو وظیفہ ملتا تھا۔ گورنر بھی مہاجرین میں سے تھے۔ حضرت علی نے انصار میں سے گورنر مقرر کیے، سابقہ گورنروں کو معزول کیا۔ شام کی جانب معاویہ کو معزول کرنے کے بعد سعد بن حریث کو مقرر کیا، جنہیں سرحد سے ہی واپس کر دیا گیا۔ اس بغاوت کے سبب حضرت علی لشکر کے ساتھ شام کا ارادہ کر کے مدینے سے باہر نکل آئے۔ حضرت علی نے لشکر جمع کر کے شام کی طرف ارادہ ہی کیا تھا کہ ایک پڑاؤ کے دوران عباس بن عبد المطلب کی بیوی نے حضرت علی کو بتایا کہ حضرت عائشہ عمرہ کا ارادہ رکھتی ہیں۔ طلحہ اور زبیر نے ان سے ملاقاتیں کی ہیں، ان کو ہمراہ کر کے بصرہ روانہ کر دیا اور ان کا خرچہ معزول گورنروں نے اٹھا لیا ہے۔ بعض کے مطابق معاویہ کو علی سے براہ راست تصادم مشکل نظر آیا، لہٰذا اس نے حضرت علی کی طاقت کو کم کرنے کے لیے یا طلحہ اور زبیر کو ہٹانے کے لیے ایک جنگ کا انتظام کیا اور وہ اس میں کامیاب رہا، اور اس جنگ میں مروان بن حکم کا بھی بہت کردار۔ 657 عیسوی 37 ہجری کے واقعات بھی بہت سارے ہیں۔ حضرت علی کی خلافت کے آغاز کے ساتھ ہی حضرت معاویہ نے مخالفت شروع کر دی تھی۔ شام کے لوگوں کو حضرت علی کے خلاف بھڑکایا اور حضرت عثمان کی شہادت کا ذمہ دار ٹھہرانے لگے۔ اسی دوران حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان خط و کتابت بھی رہی، جس میں حضرت علی نے معاویہ کو فتنہ و فساد سے گریز کرنے کی نصیحت اور تنبیہ کی، مگر حضرت معاویہ نے نہ صرف حضرت علی کی خلافت سے انکار کیا بلکہ حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے شام سے لشکر لے کر جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ دونوں لشکر صفین کے مقام پر جمع ہوئے۔ جنگ تقریباً 1 ماہ تک جاری رہی اور خون ریز جنگ ثابت ہوئی، اور اس سے بھی مشکل بات یہ کہ یہ جنگ بغیر کسی واضح نتیجے کے ختم ہو گئی، جس نے تفرقے کی ہوا کو مزید گرم کر دیا۔ 658 عیسوی 38 ہجری کے واقعات بھی کافی زیادہ ہیں۔ حضرت علی نے حالات کے پیش نظر مالک اشتر کو مصر کے گورنر کی حیثیت سے مصر روانہ کیا، مگر راستے میں ہی باوجہ زہر بحر احمر کے قریب شہید ہو گئے۔ اس کے بعد عمرو ابن عاص نے معاویہ کی حمایت سے مصر پر حملہ کیا اور کامیاب رہا۔ وہاں کے گورنر محمد بن ابی بکر کو شہید کیا اور شہید کرنے کے بعد لاش کو خچر کی کھال میں ڈال کر جلا دیا۔ 659 عیسوی 39 ہجری حضرت معاویہ نے مصر میں اپنی کاروائیاں جاری رکھی۔ جنگ صفین میں ایک گروہ الگ ہو گیا۔ اس گروہ کا نظریہ تھا کہ نعوذ باللہ دونوں حضرت علی اور حضرت معاویہ اس فساد کے ذمہ دار ہیں، اور ان کو خارج الاسلام قرار دیا اور اپنی فوج تیار کرنے لگے تاکہ دونوں سے بدلہ لے سکیں۔ حضرت علی نے جنگ صفین کے بعد اس گروہ کی سرگوبی کی اور انہیں بدترین شکست دی۔ اس گروہ کو خوارج کہا جاتا ہے اور جنگ کو جنگ نہروان کہا جاتا ہے۔ 659 عیسوی تقریباً 38 اور 39 ہجری کے دوران کرمان کے لوگوں نے خراج دینے سے انکار کر دیا، اس لیے حضرت علی نے زیاد بن ابی کو خراسان کے محاذ پر روانہ کر دیا۔ کرمان اور استخر میں زیاد بن ابی گورنر کی حیثیت سے رہا۔ معاویہ نے زیاد بن ابی کو اپنی طرف مائل رکھنے کی کوششیں جاری رکھی۔ 660 عیسوی 39 ہجری کے دوران اور 40 ہجری کے دوران حضرت علی نے یمن اور حجاز سے حضرت معاویہ کا اثر ختم کیا اور اپنی تحویل میں لے لیا، جس کے بعد معاویہ نے دمشق میں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ 661 عیسوی 41 اور 40 ہجری کے درمیان 3 خوارجیوں نے مکہ میں ایک دوسرے سے حضرت علی حضرت معاویہ کے قتل کا عہد کیا۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی کا قتل اپنے ذمہ لیا۔ ماہ رمضان میں صبح کی نماز کے وقت مسجد کوفہ میں حضرت علی کے سر پر تلوار ماری، جس کے سبب حضرت علی کی شہادت ہوئی۔ اس کے علاوہ باقی وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ شہادت حضرت علی کے ساتھ ہی خلافت امام حسن کی ابتدا شروع ہو گئی۔ حضرت حسن ابن علی کی خلافت کا آغاز حضرت علی کی خلافت کے آغاز سے بھی زیادہ دشوار نظر آتا ہے۔ جب حسن ابن علی کی خلافت کا آغاز ہوا، عراق کے لوگوں میں حضرت معاویہ کے خلاف کافی نفرت و غصہ تھا۔ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے معاویہ نے عراق پر لشکر کشی کی، مگر خلاف توقع سیاست کرتے ہوئے صلح کی پیشکش کر دی، شاید یہ خیال کرتے ہوئے کہ حسن ابن علی کبھی بھی معاویہ سے صلح نہیں کریں گے۔ اس طرح لوگوں کے خیالات معاویہ کی حمایت میں ہو جائیں گے، مگر حضرت امام حسن کی دور اندیشی اور حالات کے پیش نظر حضرت حسن ابن علی اور حضرت معاویہ کے درمیان صلح نامہ پر اتفاق ہو گیا۔ اس معاہدے کے مطابق حضرت معاویہ قرآن و سنت کی روشنی میں حکومت کریں گے اور حکومت اپنی مرضی سے اپنے خاندان میں منتقل نہیں کریں گے، بلکہ لوگوں کی رائے کے مطابق اقتدار منتقل کریں گے۔ حضرت
حسن ابن علی کی شہادت کے بعد معاویہ کی حکومت کا باقاعدہ آغاز ہو گیا، جس کے ساتھ ہی اموی دور حکومت کا باقاعدہ آغاز بھی ہو گیا۔ 661 عیسوی 40 ہجری اور 41 ہجری کے درمیان حکومت کا مرکز اور دارالحکومت دمشق میں منتقل ہو گیا، اور اسی سال مروان بن حکم کو مدینے کا گورنر مقرر کر دیا گیا۔